بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، صنم جاوید اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ نواز شریف، مریم نواز لیگی رہنماؤں اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے منظور ہو گئے۔ اس سے پہلے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس گل حسن اور انگزیر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ خوفناک نظام چل رہا ہے، انتخابی مشاورت کی بھی اجازت نہیں، یعنی تحریک انصاف کو اپنے قائد عمران خان سے انتخابی مشاورت کی بھی اجازت نہیں کہ کس لیڈر کو ٹکٹ دیا جائے۔ جج صاحب فرماتے ہیں نگران حکومت الیکشن ڈیریل کرنا چاہتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ خوفناک نظام اگر چل رہا ہے تو کون چلا رہا ہے؟ نگران حکومت کی اپنی تو کوئی اوقات نہیں، وہ جو کچھ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر کر رہی ہے۔ انوار الحق کاکڑ اسٹیبلشمنٹ ہی کا بچہ جمہوریہ ہے۔ جج صاحب کیوں اس نظام کو خوفناک کہہ رہے ہیں؟ جمہوری نظام تو کبھی خوفناک ہو ہی نہیں سکتا۔ جمہوری نظام میں عدالتیں اور پارلیمنٹ یقینی بناتی ہیں کہ اپوزیشن کو حکومت اپنی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچل کے نہ رکھ دے۔ مشرف کا ماشاء اللہ ختم ہونے کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی کا دور دیکھا، نون لیگ کا دور دیکھا، تحریک انصاف کا دور دیکھا۔ کہیں آپ کو ایسا کچھ نظر آیا جو آج کل نظر آ رہا ہے؟ کیا ان تینوں ادوار میں کسی لیڈر پر آپ نے 180 مقدمے قائم ہوتے ہوئے دیکھے؟ کسی بے عمر قیدی یا پھانسی کی دفعات لگتی ہوئی دیکھی؟ عمران خان نے کہا تھا کہ میں واپس جا کر نواز شریف کا AC اتار دوں گا، پھر اتارنے دیا گیا ان کو؟ کیا ان تینوں سیاسی پارٹیوں کے ادوار میں کبھی سیاسی لیڈروں سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں؟ طاقت کے زور پر سیاسی وابستگیاں تبدیل کرائی گئیں؟ کیا ان تینوں ادوار میں اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے لیڈروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے؟ کیا ان تینوں ادوار میں سیاسی لیڈروں نے کھل کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پر حملہ کرنے کی جسارت کی؟ ایسا ان تینوں ادوار میں نہیں ہوا۔ آج جو عدلیہ پہ بار بار حملہ ہو رہا ہے، جیسا کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بلے کے نشان والے معاملے پر تبرہ شروع ہوا، یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ جو حملہ ہوا تھا، جس میں ان کا ریفرنس چلتا رہا، وہ جنرل باجوہ نے کرایا تھا عمران خان کی حکومت سے۔ سپریم کورٹ کے جج 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ کیا ان تینوں ادوار میں آپ نے مشہور ٹی وی پروگرامز کو اس طرح سے بند ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا ان تینوں ادوار میں آپ نے جرنلسٹوں کو بیرون ملک فرار ہوتے دیکھا کہ آزادی سے صحافت جاری رکھ سکے؟ لولی لنگڑی جیسی بھی جمہوریت تھی۔ کیا ان تینوں ادوار میں آپ نے کسی سیاسی پارٹی کے ہزاروں سیاسی کارکنوں کو جیل جاتے ہوئے دیکھا؟ حالانکہ پیپلز پارٹی نے 2009 میں ججز بحالی پہ اختلافات کے بعد پنجاب میں نون لیگ کا تختہ الٹتے ہوئے گورنر راج لگا دیا تھا۔ اس کے باوجود یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، اس میں سے کچھ بھی اس وقت نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اس سب کو بھی چھوڑیں، جنرل مشرف کے دور میں ٹی وی چینلز کو لائسنس جاری کیے گئے، آج تو ٹی وی پروگرام بند کر دیے گئے ہیں۔ کیا مشرف نے 2002 میں انتخابات کرائے تو حریف سیاسی لیڈروں کے کاغذات اسی طرح مسترد کیے گئے؟ کیا مشرف کے الیکشن میں 2 صوبوں میں MMA کی حکومت نہ بننے دی گئی، حالانکہ مشرف سر سے پاؤں تک امریکی جنگ میں پاکستان کو شریک کر چکا تھا اور MMA اس کے شدید خلاف تھی؟ جج صاحب جو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ خوفناک نظام چل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، ملک میں اس وقت مارشل لا عملاً نافذ ہو چکا۔ اگر آپ نے دل کو تسلی دینی ہے تو یہ کہہ لیجئے کہ ملک میں اس وقت سافٹ مارشل لا نافذ ہے۔ جمہوری نظام صرف اتنا ہی رکھا جائے گا جتنا دنیا کو دکھانے کے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو، کسی ایک بچہ جمہوریہ کو فرنٹ پر رکھا جائے گا، مگر اس کا کردار صرف نمائشی ہوگا۔ اس کے لیے فی الحال نون لیگ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس سارے کھیل میں میاں محمد نواز شریف کہیں فٹ تو نہیں ہوتے؟ اسٹیبلشمنٹ کو ایک کٹ پتلی چاہیے، اشاروں پہ چلنے والا۔ میاں محمد نواز شریف جب تک اپنا یا سامنے والے کا سر نہ پھاڑ لیں، انہیں چین نہیں آتا، بلکہ زیادہ تر ان کا اپنا ساری پھٹتا ہے۔ کٹ پتلی حکومت کا کام ہوگا سامنے رہنا اور کوسنوں کا ہدف رہنا۔ معاملات مکمل طور پر فوج کے ہاتھ میں رہیں گے۔ امریکہ، افغانستان اور بھارت سے معاملات تو پہلے بھی فوج ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اب اندرونی معاملات بھی، اور ایسے اندرونی معاملات حتیٰ کہ کسانوں سے خطاب اور بجلی چوری روکنے کی منصوبہ بندی سب وردی پوش کیا کریں گے۔ فوج پورا زور لگا رہی ہے، کبھی زراعت اور کبھی معدنی ذخائر پہ غور کر رہی ہے کہ کیسے ملک کو معاشی طور پر اٹھایا جائے۔ حامد میر اور نسیم زہرا نے 8 ماہ پہلے انکشاف کیا تھا۔ ان کے بقول جنرل باجوہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو ٹینک چلنے کے قابل نہیں، ہمیں بھارت سے صلح کر لینی چاہیے۔ صحیح الفاظ میں ہمیں بھارت کی بالادستی تسلیم کر لینی چاہیے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ضم کر لیا اور پاکستان نے برائے نام میں احتجاج کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی بالادستی عملاً قبول کر لی گئی ہے۔ یہاں البتہ نواز شریف کا رول نکلتا ہے، ان کے بھی بھارت کے بارے میں یہی فدیانہ جذبات ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج معیشت کیسے ٹھیک کرے گی؟ عمران خان کو ہٹا کر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنائے گی تو ڈالر کی قیمت میں 100 روپے سے زیادہ اضافے سے 13-14 ہزار ارب روپے کا ہمارا قرضہ ہی بڑھ چکا ہے۔ تیل کی قیمت بھی بے حد بڑھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے معیشت ٹھیک کر کے ہی چھوڑنی ہے، چاہے اس کے لیے پھلوں کے باغات لگانا پڑے یا پاکستان کے نادیدہ قیمتی معدنی ذخائر زبردستی دریافت کرنا پڑے۔ جیسا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بیان سے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا اس سارے عمل میں طاقت کے مراکز کو بے حد کھٹک رہا ہے، رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے۔ اس پہ پابندیاں اور کریک ڈاؤن متوقع ہیں۔ مجھ جیسے غیر اہم لوگوں کو تو شاید چپیڑوں چپوڑوں پہ ہی ٹرکا دیا جائے، باقی بڑے صحافیوں کی جہاں تک بات ہے تو عمران ریاض خان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک رہی جمہوریت تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مقتدر حلقوں کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھ کر تو یہ الیکشن متنازع ہو جائے گا۔ انہوں نے صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں بھی الیکشن پائے جاتے ہیں۔ ان منصوبوں کی راہ میں عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ عدالتیں اور وکیل دوسری بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آ سکتے ہیں، گو ابھی تک اس کے آثار واضح نہیں۔ سب سے بڑی حیرت پیپلز پارٹی پر ہے جو کبھی آئین کی سب سے بڑی محافظ سمجھی جاتی تھی، لیکن چپ کر کے اس سارے منصوبے میں احکامات پہ عمل کر رہی ہے۔ لیکن حیرت بھی کیا کرنی کہ زرداری صاحب کی کل کائنات اپنی دولت میں اضافہ ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں اور ملک ریاض کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور ملک ریاض کے اپنے پاؤں بھی قبر میں ہیں۔